مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں. بی بی شیرین اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا. وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں. کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے, تجھے ہم نے آزاد کر دیا. اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے, بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے, جا. بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا, اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار. تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری, میں اس شرط پر جاؤں گی. امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں, منع نہیں کیا, کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں, گھر میں رہوں, ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا, ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں, میری وہ معراج ہو جائے گی. امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات, ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں, ہم روز جانا پسند کریں, جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے. اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا, میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے, اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے. مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے, ہم سب آئیں گے. اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے, ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. قدموں میں گر گئی, کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی, میں آپ کی پروردہ, کبھی آپ کو نہ پہچانوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ خاتون گئی, کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا, بڑا اچھا سا گھر بنایا. اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے, حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے. وہ ہر گھر میں جاتی تھی, بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے, فاطمہ کے لاڈلے شہزادے رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے. بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں, رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا. سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی, لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں. ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں, جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے. جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی, گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے. بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی, ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے, دیکھتی, انتظار کرتی. اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے. کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی. کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی. کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر, بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے, تیرا بڑا گھر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے. کہا کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا, اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے. بی بی شیرین نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا, کس نے بغاوت کی تھی, کس سے جنگ ہوئی تھی, خبر نہیں ہے. بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں. دروازہ اس نے کھولا, بہت سارے رات کا وقت ہے, شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا, زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں, بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں, چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے. اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس, قیدی آئے ہیں میرے گھر. مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا, جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا, رات گزارنے کا
मकाम दिया, जगह दिया, और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और इस खातून ने कहा, इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूंगी। इसे अब तक ये खबर नहीं थी ये लुटा हुआ काफिला है किसका, आखिर ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया, तो बीबी से कहा, उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं है। उसने चिल्ला करके कहा, देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुकी, वहां फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था, लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, वो चाहे कैदी हो, बागी हो, जिस तरह के हो, मुझसे जो बन सकेगा मैं खिलाऊंगी। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई, और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी ज़ैनब के पास रखा तो बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए थे। उस खातून ने, बीबी शीरीन ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था, और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों, खा लो। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी शीरीन चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है? ये नाम तो मेरे आका का है जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है? बीबी ज़ैनब कहती है, बीबी शीरीन क्या हमने तुझे पहचान लिया? बाबा नहीं कहते थे, किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सके। ये जो ऊंचे नेज़े पर सर दिख रहा है तेरे आका मौला हुसैन का सर है, और ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। बीबी ज़ैनब पुकारती गई, बीबी शीरीन ने देखा और पुकार करके कहा, मौला कैसी मेहमान नवाजी का वक्त तुमने दिया, क्या इस तरह भी कोई मेहमान बनता है किसी के घर? और ये कहती हुई गश खाकर गिर पड़ी, उस पर पानी डाला जाता, वो उठती फिर गश खा जाती, बेहोश हो जाती। सच कहा था मौला हुसैन ने, ए बीबी शीरी हम तो वादा किए हैं आकर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। सच कहा था मौला हुसैन, आप इस हालत में मेरे घर आए कि मैं पहचान ना सकी, क्योंकि वहमो गुमान में भी नहीं था कि फातिमा के लाडले का कटा हुआ सर कभी घर आ सकता। वो गश खा करके गिर गई, रिवायात में है। सुबह जब उठा, लोगों ने, फौजियों ने उठ करके देखा तो बीबी शीरी का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, उसकी रूह निकल चुकी थी। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई। यहाँ आज दो आंसू हमारे निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं, गमे हुसैन में लोगों की रूह निकल गई। जो असली मोहब्बत करने वाले थे वो दुनिया से ही रुखसत हो गए। मौला हुसैन की मोहब्बत करने वाली बीबी शीरी दुनिया में नहीं रही। कहा आखिरी जुमले उसके ये थे, घर बड़ी आन शान से इसलिए बनाया था कि एक बार मौला कदम रखेंगे, अब उन्होंने कदम रख दिया तो अब जीने में